ایک گاؤں تھا۔ اس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے مکان تھے۔ ایک گاؤں میں میاں بیوی رہتے تھے۔ یوں تو دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، لیکن ان میں جھگڑا بھی بہت ہوتا تھا۔ میاں کہتا، بڑی بی، ذرا دروازہ بند کر دو۔ بیوی کہتی، واہ، میں کیوں بند کروں؟ تم نے کھولا تھا، تم ہی بند کرو۔ میاں کہتا، نہیں، تم نے کھولا تھا۔ بیوی کہتی، تم نے ہی حکم دیا تھا تو میں نے کھولا، اب کم سے کم تم اسے بند تو کر دو۔ میاں کہتا، میں نے ساری عمر تمہارے لیے محنت کی، اب تم میرے لیے ایک ذرا سا دروازہ بھی بند نہیں کر سکتی۔ بیوی کہتی، کام بانٹ لو، میں نے کھولا، تم بند کرو۔ میاں کہتا، دیکھا، تم مان گئی کہ دروازہ تم نے کھولا تھا۔ بس دونوں اسی طرح لڑتے رہتے، لیکن جب لڑتے لڑتے تھک جاتے تو چین سے رہنے لگتے۔ ایک روز بیوی بولی، سنو، ہم دونوں عمر بھر لڑتے رہے، سارے گاؤں والے ہم پر ہنستے ہیں، آؤ اب لڑائی جھگڑا ختم کریں اور ایک کام کریں، اپنے شادی والے کپڑے نکالیں، تم دلہا بنو، میں دلہن بنوں، پھر ہم نوجوانوں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ بڑے میاں کو یہ خیال بہت اچھا لگا۔ دونوں بن سنور کر کھانے کے میز پر بیٹھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ مگر اچانک بڑے میاں بیوی سے بولے، ارے تم بھی عجیب عورت ہو، پھر دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ اگر کسی ڈاکو نے حملہ کر دیا تو سارا کھانا چھین کر لے جائے گا، جاؤ دروازہ بند کرو۔ بیوی بولی، ارے واہ، کبھی اپنی صورت دیکھی ہے جو بیٹھے حکم چلاتے ہو؟ خود جاؤ اور دروازہ بند کر کے آؤ۔ میاں بولا، تم دیکھو اپنی صورت، چڑیل جیسی صورت ہے تمہاری۔ یہ کہہ کر بڑے میاں نے میز پر گھونسا مارا۔ بیوی نے کہا، ہوگی، مگر دروازہ تمہیں بند کرنا پڑے گا۔ میاں نے کہا، ہرگز نہیں۔ بیوی بولی، ہرگز ہاں۔ اچانک میاں کو کچھ خیال آیا، اس کا غصہ اتر گیا اور وہ بولا، اس طرح ہم ساری عمر تو میں کرتے رہیں گے اور اپنا خون خود ہی جلاتے رہیں گے۔ اب یوں کرتے ہیں کہ دونوں چپ ہو جاتے ہیں، چاہے کچھ ہو جائے، ہم نہیں بولیں گے، اور کوئی بولا تو اسے اٹھ کر دروازہ بند کرنا پڑے گا۔ بڑی بھی مان گئی، دونوں چپ ہو گئے، صرف ان کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ ان کے منہ میں پانی آ رہا تھا کیونکہ سامنے مزیدار کھانا رکھا تھا۔ اتنے میں دروازے پر آ کر ایک فقیر نے آواز دی، اللہ کے نام پر بھوکے فقیر کو ایک روٹی کھلا دو۔ گھر والوں نے کوئی جواب نہ دیا تو فقیر کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ہمت سے کام لیا اور اندر چلا آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کھانے کے میز پر بت بنے بیٹھے ہیں۔ فقیر نے سوچا کہ شاید دونوں بیٹھے بیٹھے مر گئے۔ اس نے بڑی بی کی ناک دبائی، ان کا دم گھٹنے لگا، مگر وہ چپ رہی۔ پھر فقیر نے بڑے میاں کا ایک کان کھینچا، کان لال ہو گیا، مگر بڑے میاں نے اف بھی نہ کی۔ آخر بوڑھا فقیر میز پر بیٹھ گیا اور مزے مزے کے کھانے ہڑپ کر گیا، اور دونوں میاں بیوی اس طرح خاموش بیٹھے رہے۔ اب فقیر نے اپنا منہ پونچھا اور مرغی کی ہڈیوں کا ہار بنا کر بڑے میاں کے گلے میں ڈال دیا۔ بڑے میاں دم سادے بیٹھے رہے اور فقیر ہنستا ہوا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک چور نے کھلے ہوئے دروازے سے جھانک کر اندر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد بت بنے بیٹھے ہیں۔ وہ سمجھا کہ دونوں لکڑی کے بنے ہوئے ہیں۔ اس نے عورت کی گردن پر
گدگدی کی لیکن وہ چپ رہی۔ پھر چور نے بڑے میاں کے بال نوچے، وہ بھی خاموش رہے۔ آخر چور نے گھر کا سارا سامان ایک بوری میں بھرا اور لے کر چلتا بنا۔ اب ایک کتا گھر میں گھس آیا۔ اس نے دیکھا کہ بڑے میاں کے گلے میں مرغی کی ہڈیوں کا ہار پڑا ہوا ہے۔ اس نے بڑے بڑے دانت نکال کر ان کے گلے پر حملہ کر دیا۔ بڑی بی نے یہ جو دیکھا تو چلائیں کتے کے بچے، تو چاہتا ہے کہ میرے میاں کو پھاڑ کر کھائے؟ ٹھہر تو ذرا۔ یہ کہہ کر بڑی بی نے پیر سے جوتی اتاری اور اتنے زور سے ماری کہ کتا چلاتا ہوا بھاگا۔ بیوی کی آواز سنتے ہی میاں صاحب اٹھ کر ناچنے لگا اور کہنے لگا، میں جیت گیا، میں جیت گیا، جاؤ اور جا کر دروازہ بند کرو۔ بڑی بی بیچاری دروازہ بند کرنے چلی گئی، مگر دونوں کی لڑائی جاری رہی۔ آخر وہ سونے کے لیے لیٹے تو چپ ہوئے، لیکن ان کے خالی پیٹ شور مچاتے رہے۔ دونوں بھوکے تھے، یہی ان کے لڑائی جھگڑے کی سزا تھی۔ تم اسے نہ پا سکو جس کو تم چاہتے ہو، تو اس کو ضرور پا لینا جو تمہیں چاہتا ہے، کیونکہ چاہنے سے چاہے جانے کا احساس زیادہ خوبصورت ہے۔ دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ 4 کام زندگی میں کرنا شروع کر دو، بے پناہ رزق میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 1، سلام کرنے میں پہل کرو۔ نمبر 2، دوسروں کے ساتھ اپنا اخلاق اچھا رکھو۔ نمبر 3، سورۃ اخلاص کا ورد کرو۔ نمبر 4، درود پاک کا ورد کثرت سے کرو۔ سوتے وقت اگر آپ کو جھٹکے لگتے ہیں تو آپ پر ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا حملہ ہے: کالا جادو، کسی برے شیطان کا سایہ، یا پھر آپ ہر وقت کسی خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔